اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام کی یہ محترم و محتشم ساعت ہیں اور اللہ رب العزت نے ذکر حسنین کریمین اور ذکر شہدائے کربلا کے سلسلے میں ہمیں اور ہماری ان چند سانسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک تقریباً مشہور و معروف ہے کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ مدد حاصل کرو۔ مولا کس طرح مدد حاصل کریں اور کس سے مدد حاصل کریں؟ فرمایا بالصبر، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، صبر سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں جو لفظ، جو حرف اور جو حرکت جہاں ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت سے کوئی چیز، کوئی حرف و حرکت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو آخر کیا سبب ہے کہ صبر کا ذکر پہلے کیا، نماز کا ذکر بعد میں کیا، نماز کا ذکر بعد میں کیا؟ تو اس سے ایک بات یوں سمجھ آتی ہے کہ صبر کا درجہ نماز سے افضل ہے، نماز سے افضل ہے۔ اب نماز مومن کی معراج ہے، نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، جس کا درجہ اس نماز سے افضل ہے، اگر وہ صبر انسان اختیار کر لے تو آقا کو کتنی راحت ملتی ہوگی اور آقا کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی۔ جب نماز کا یہ عالم ہے تو صبر کا عالم کیا ہوگا؟ صبر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے تو کبھی سوچا نہیں ہے۔ ہم نماز کی طرف تو الحمدللہ دھیان دیتے ہیں، مگر صبر کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ اور دوستان جو ہوتا ہے، اس صبر کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ صبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ بھئی کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، کسی کی بات ہمیں پسند نہ آئی، فوراً ہم بفر جاتے ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہمارے منہ میں آتا ہے، جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ ہم کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہ سارا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، صبر کا تعلق۔ گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مدد حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ نماز کا تعلق ہے خالق کے ساتھ۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے مجھ سے مدد مانگو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ گویا فرما رہا ہے مجھ سے مدد مانگو، پہلے میری مخلوق سے، پھر مجھ سے۔ پہلے میری مخلوق سے اور پھر مجھ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کبھی اللہ کے ولیوں کے دربار پر چلے جائے، انبیاء کے مزارات پر
چلے جائیں، کسی ولی کے پاس چلے جائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مدد مانگو، اور یہ جا رہے ہیں کسی فقیر کے دربار پر، کسی پیر کے مزار پر مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے بھی ذرا غلط سمجھ لیا ہے، ہم نے بھی ذرا غلط سمجھ لیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے صبر کے ساتھ، اور صبر کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ۔ اب مخلوق جو کہتی ہے آپ نے وہ سننا ہے اور اسے برداشت کرنا ہے۔ اگلے کا اپنا کردار ہے، مخلوق کا اپنا کردار ہے، آپ کا اپنا کردار ہونا چاہیے، آپ کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب لوٹ کر گھر چلے گئے اور مختار سقفی کی حکومت آئی، اور جو قاتلین امام حسین تھے انہیں کہیں چھپنے کے لیے جگہ نہ ملی، اور ان میں سے ایک بدبخت حضرت امام زین العابدین کے پاس آ کر مدینہ میں رہا۔ کہاں رہا؟ مدینہ میں رہا، اور وہاں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب انہیں بھی خبر تھی کہ کائنات میں اگر کسی کو پناہ ملتی ہے تو وہ آل رسول کے گھر، آل رسول کے گھر میں ملتی ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا، وہاں ٹھہرا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام زین العابدین تشریف لائے، اسے ساتھ لے گئے، اس کی مہمان نوازی کی۔ 3 دن تک وہ وہیں رہا، آپ نے اس کی دل کھول کر مہمان نوازی کی، اور تیسرے دن جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے سواری بھی دی، کچھ راشن دیا، کچھ رقم دی کہ یہ خیر سے یہاں سے جو اگلی منزل ہے وہاں کی طرف روانہ ہو۔ وہ شخص روانہ ہو گیا، اور کچھ آگے جا کر پھر واپس آیا، اس خیال کے ساتھ کہ زین العابدین نے شاید مجھے پہچانا نہیں، زین العابدین نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا۔ لوٹ کر آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، امام عالی مقام باہر نکلے، تشریف لائے، پوچھا کیوں لوٹ کر آئے ہو، کسی چیز کی مزید ضرورت تو نہیں؟ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے اور میری اتنی خاطر تواضع کی ہے۔ امام زین العابدین کا جملہ اور بات سننے والی تھی۔ امام زین العابدین فرمانے لگے ارے ہم تجھے میدان کربلا سے پہچانتے ہیں، آج سے نہیں، کربلا کے میدان سے پہچانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ تو وہ اور حیران ہوا، کہا اتنی خدمت، اتنی خاطر تواضع، اتنی مہمان نوازی اور اتنی کرم نوازی پھر کیوں کی؟ کہا بدبخت وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو استعینوا بولے نا بالصبر، کسی کا جو کردار ہو، آپ کا کردار زین العابدین ہی ہونا چاہیے۔ کون سا ہونا چاہیے؟ زین العابدین۔ اسی طرح کسی کا جو کردار ہو، ہم لوگوں کے کردار پر اپنے مزاج بدلتے ہیں، اپنا مزاج امام زین العابدین جیسا رکھنا ہے۔ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد حاصل کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دہرائیں ذرا اسے، صبر سے مدد حاصل کرنی ہے، بس صلاۃ۔ اور یہ صبر جب نصیب ہو جائے تو اس کے بعد پھر سجدہ روا ہوتا، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ صبر ہے، پہلے صبر ہے، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے۔ مخلوق کیا ریسپانس دیتی ہے اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، مخلوق کا بھلا تمہارا کام ہے، مخلوق کیا جواب دیتی ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں رسول کائنات آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں، مشرکین مکہ کی امانتیں، اور باوجود اس کے کہ آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا اور 10 سال گزر گئے ہیں، وہ شخص دشمن ہے، وہ لوگ آپ کے سارے کے سارے دشمن ہیں، مگر امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں، امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا کردار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے جو کہتے رہیں گے یہ برداشت کرے گا، صبر کرے گا، یہ اس کا کردار ہے، ہم اسے گالیاں دیں یہ دعائیں دیتا ہے یہ۔ اور حد یہ ہے کہ وہ رات، ہجرت کی رات، اب وہ مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ علی
صبح یہ امانتیں لوٹا کر ہمارے پیچھے آ جائیں. یہ امانتیں لوٹا کر ہم سا ہوتا کوئی تو کہتا اچھا پھر لے لو جو دیا تھا, آؤ آگے ہو جاؤ. تو رات کے اندھیرے میں آقا نکل رہے تھے مگر سب کچھ وہی ان کی امانتیں انہیں دے کر جا رہے تھے. علی المرتضیٰ سے کہہ رہے تھے یہاں آرام کرو, آرام کرو, اور صبح امانتیں ان کی لوٹا دینا, میرے جان کے دشمنوں کی امانتیں انہیں لوٹا دینا اور میرے پاس آ جانا, پیچھے آ جانا. یہ کردار وہ مشرکین کا کردار تھا, یہ مصطفیٰ کا کردار. استعینوا بالصبر, استعینوا, تو صبر کرنا بڑا مشکل ہے. صبر کرنا اس منزل سے, اس گھاٹی سے گزر جائے وہ نماز کے قابل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نماز کے قابل. اور جب صبر اس انتہا کو پہنچ جائے اور پھر وہ سجدہ شکر ادا کرے خدا کی بارگاہ میں, تو اب آقا کہتے ہیں نماز مومن کی معراج, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں کہ نمازی اس راستے سے گزر کر آیا ہے جو راستہ میں نے اسے بتایا, جو راستہ میں نے اسے بتایا. راستے کی سمجھ آئی, نماز کے راستے کی سمجھ آئی. ہم نے نماز کا راستہ وضو بنا دیا, وہ تو ہے, وہ تو ہے. نماز کی طرف آنے کا راستہ دل کا وضو بھی تھا, نگاہوں کا وضو بھی تھا, خیالات کا وضو بھی تھا, اپنے جذبات کا وضو بھی کرنا تھا. ہم نے صرف ہاتھ دھوئے. وہ سلطان باؤ کہتے ہیں نا, گڈے گٹے گوڈے مال مال دھو میں تے تیرے منوں نہ گئی پلیتی ہو. گٹے گوڈے مال مال دھو میں, تو ہم گٹے گوڈے مال مال کے دھوتے ہیں. جسے دھونا تھا اسے دھویا ہی نہیں. ارے وہ من دھلا ہوا ہو تو نماز مومن کی معراج بنتی ہے. وہ من دھلا ہوا ہو تو نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یعنی کامل صابر ہو کر اب کامل نمازی بن, صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اور فرمایا, پھر فرمایا, اب دیکھیں بڑی غور طلب بات, اب آگے جو بات آ رہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور پھر فرمایا اب غور کرنا ہے. ہم نے نماز کو آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے, اور نماز کو اپنی معراج بنانا ہے, نماز کو اپنی. اب دیکھیں نا, آقا کو معراج کہاں نصیب ہوا, کہاں بھئی ساتوں آسمان سے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے, اور مکان کو کراس کرتے ہوئے لامکان پر پہنچے. رب سے ملک. معراج کیا ہوتی ہے؟ جہاں انسان یا انسانیت کو عروج اور کمال نصیب ہو, یعنی اس سے اوپر بلندی ہی نہ ہو, اسے معراج کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بلندی, آقا اس بلندی کو پانے کے لیے کہاں گئے؟ ساتوں آسمان, سدرۃ المنتہا, مکان سارا, لامکان بھی سارا, سواریاں بدلتی گئی. آخر ایک وہ جگہ آئی جہاں سواریوں کی ضرورت بھی نہ تھی, اور پھر وہاں جا کر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی, بابو یہاں تک آپ آئے ہیں اب میں بڑھوں گا. سبحان اللہ. یہاں تک آپ آئے ہیں اب میں آ رہا ہوں, اب میں آ رہا ہوں. وہاں پہنچے, وہاں پہنچے, پھر عرش آیا, پھر کرسی آئی. عرش کے بعد کیا آیا؟ کرسی آئی. کرسی کے بعد کیا تھا؟ ثم دنا, کرسی بھی نیچے رہ گئی. ثم دنا, پھر اس سے بھی آگے بڑھ گئے. فتدلی, پھر اللہ اور آگے بڑھا محبوب کے ملنے کے لیے, محبوب ملنے کے لیے آگے بڑھا. ثم دنا فتدلی, رب آگے بڑھا, اس نے اپنی باہیں کھولی ہوں گی, اس نے اپنی باہیں کھولی ہوں گی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین, باہیں کھلتے کھلتے ایک دوسرے میں گم ہو گئی, ایک دوسرے میں گم ہو گئی. یہ ہوتی ہے قاب قوسین. ادھر سے یہ ایک قوس کھلی, ادھر سے دوسری. کمانیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی نا برتر کے ڈرامے میں, تیر کمان. تو کمان کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے. ایک کمان یہاں سے بنی جو بازوئے مصطفیٰ تھی, اور دوسری کمان وہاں سے بنی جو بازوئے قدرت الہ تھی. دو کمانیں بنی, اور صرف کمانوں تک بات نہ رہی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی,
یہ بازو تو کہا رب نے کہ میں نے لوگوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ارے وہ معراج جو آقا کو یہاں سے لے جا کر وہاں تک گرائے گا، یہاں سے لے جا کر کتنے فاصلے طے کیے، اور آقا کو وہ معراج نصیب ہوئی۔ آقا کے جوڑوں کے صدقے آقا کے امتی کو وہ معراج اپنی جبین کو زمین پر رکھنے سے مل جاتی ہے، اپنی جبین کو سجدے میں رکھنے سے وہ معراج مل جاتی ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے جس معراج کو پانے کے لیے لا منتہا کا سفر کرنا پڑا اور بے انتہا سفر کرنا پڑا، جہاں پیمانے اور فاصلے بھی دم توڑ جاتے ہیں، اے میرے امتی تو آ تو صحیح، تجھے وہ معراج تیری جبین کے سجدے میں دے دے، جبین کے سجدے میں عطا کر دے۔ مگر وہ معراج اتنی آسان نہیں ہے۔ پہلے استعینوا بالصبر، پہلے صبر ہے، تب یہ معراج ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد میں آ گئے معراج مل جائے، نہ بھائی نہ، ایسے نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، باتیں کتنی تھی؟ مدد کتنی تھی؟ دو باتیں کتنی تھی؟ دو، ایک صبر اور دوسری نماز تھی۔ مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے، وہ روزے داروں کے ساتھ ہے، وہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ تہجد گزاروں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ مومنین کے ساتھ ہے، گناہگاروں کے ساتھ ہے، وہ کافروں کے بھی ساتھ ہے۔ یہ ساری اسی کی مخلوق ہے بھائی، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جس نے جتنا فاصلہ طے کیا وہ اس کے اتنے قریب ہو گیا۔ اب قربتوں کی انتہا دیکھو کہ وہ رب ہو کر کہتا ہے قریب میں سب کے ہوں، جس نے جتنا تلاش کیا مجھے پا لیا اور میرا قرب اسے نصیب ہو گیا۔ مگر یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، ہوں میں رب صابروں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیونکہ یہ جو اس طرح کا صبر ہوگا، نمازی بھی وہی بنے گا، نمازی بھی وہی بنے گا۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز نہیں، کیا ترتیب ہے؟ ترتیب بتائیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، ترتیب بتائیں نا، صبر اور نماز بھی، صبر اور نماز اور صبر نہیں، صبر اور باتیں میری کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کو ویسے پرابلم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صاحب وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہتے رہتے، یہ کیا کہتے رہتے؟ بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ابو حافظ صاحب، ابرار صاحب، یہ قرآن نہیں کہہ رہا، میں نے بالصبر والصلاۃ کہا ہے یا قرآن نے کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ وہ کہتا بالصلاۃ والصبر، وہ کہہ سکتا تھا نا، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے صبر کی اہمیت کو واضح کیا۔ پھر نماز ہے، اور فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز نہیں، کیسے؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑی، سجدے کرنے آسان ہے، صبر کرنا مشکل ہے، صبر کرنا مشکل ہے، حج کرنے آسان ہے، کربلا کا سفر کرنا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، وہ جس کا مکہ ہے وہ اسے ایک دن پہلے چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، وہ اسے ایک دن پہلے چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے۔ نمازیں پڑھنی، وہاں صحابہ تھے کہ نہ تھے؟ وہ جو حج ہو رہا تھا وہاں تابعین بھی تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، آقا کے گھر کے لوگ بھی تھے، عبداللہ بن عباس جیسے لوگ بھی وہی موجود تھے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، حج کرنا آسان، طواف کرنا آسان ہے،
مگر کربلا کی طرف جانا کسی کا کام، ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے، صبر کوئی کرتا ہے، صبر کوئی کرتا ہے، اور بالخصوص جب اسے بتا دیا جائے کہ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، کوئی جاتا ہے وہاں؟ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہاں سے جانے کے 2 راستے ہیں بھائی، یہ ذرا آسان ہے اور ادھر خطرہ بھی نہیں، ادھر یہ مشکل بھی اور خطرہ بھی زیادہ ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے آسان اختیار کریں گے، مگر امام حسین علیہ السلام تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ راستے بتا دیے، راستے بتا دیے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ راستے بتا دیے گئے، اور جب پیدا ہوئے تو نام رکھ کر راستے دکھا بھی دیے، راستے نام رکھ کر راستے دکھا بھی دیے گئے۔ اب 53 سال وہ راستے کو پہچانتے بھی رہے، جانتے بھی رہے، چلتے بھی رہے، سمجھتے بھی رہے، اور اس راستے کی تلاش میں بھی رہے، خواہش میں بھی رہے۔ کبھی بھی ایک لفظ بھی ایسا زبان سے نہیں نکلا کہ میں اس راستے کی بجائے ایک اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ نہ مصطفیٰ نے کہا، نہ فاطمۃ الزہرا نے کہا، نہ علی المرتضیٰ نے کہا، نہ حسن مجتبیٰ نے کہا، نہ زینب کبریٰ نے کہا، نہ حسین نے کہا۔ کسی ایک فرد نے بھی نہیں کہا کہ مولا یہ راستہ ذرا مشکل ہے، ویسے تو چلے جاتے، مگر تو نے جو بتا دیا ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے تو اب کوئی اور آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی اور آسان راستہ بتا، کوئی اور آسان راستہ بتا، مگر کسی نے ایسا نہیں کہا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، حالانکہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، بڑی مشکل بات ہوتی ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے، مشکل بات ہوتی ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو رب سے ڈرتے ہیں نا وہ انہی مشکلوں سے گزرتے ہیں، انہی مشکلوں سے گزرتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈر جاتے ہیں۔ اور رب سے ڈرنے کا ہم نے مفہوم ہی الگ بدل دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رب کوئی بہت بڑا قہار ہے، جبار ہے، یہ ہے وہ، یہ صرف 2 ہی خوبیاں مجھے تو ملی ہیں اس کی، کہ قہار اور جبار، یہ 2 لفظ سنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی ہے۔ وہ تو اپنے کلام کا آغاز بھی کہتا ہے اس اللہ کے نام سے شروع کر جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے جو۔ اب ماں سے زیادہ رحمان اور رحیم بھی ہو سکتا ہے ایک بچے کے لیے، لیکن کبھی کبھی بچہ کوئی غلطی کرے تو وہ ماں بھی اسے سختی سے پیش آتی ہے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ایک ماں جس کا 1 گنا پیار ہے، اس کا بچہ کوئی غلطی کرے تو وہ اسے ڈانٹتی ہے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اسے کم از کم اس ماں سے 70 گنا زیادہ ڈانٹنا چاہیے، بنتا ہے نا بھائی، 70 گنا زیادہ ڈانٹنا اس کا بنتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ڈانٹتے، اب جو ہم نافرمان اولاد ہوتی ہے یا جو انجان اولاد ہوتی ہے، نادان اولاد ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی ماں مرے نہیں گم، حالانکہ پیار بھی وہی کرتی ہے۔ اور کتنا پیار کرتی ہے، آپ نے آیت سنی، قرآن کی تلاوت سنی، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے پہلے تجھے بنایا، فسواک، پھر تجھے سجایا، وعدلک، اور پھر تجھے نکھارا ہے، سنگھارا ہے۔ جس نے تجھے بنایا بھی ہے، تجھے سجایا بھی ہے، تجھے نکھارا بھی ہے، اتنے کریم رب سے تو ڈرتا کیوں ہے اور دھوکا کیوں کھاتا ہے؟ دھوکا اتنے کریم رب کے بارے میں تو دھوکے میں کیوں ہے؟ اب دیکھیں نا، اب ماں نہلاتی بھی ہے، لوریاں بھی دیتی ہے، پھر سوارتی ہے، نوک پلک سوارتی ہے، سرما سلائی کرتی ہے، کنگھی کرتی ہے، پھر اپنے سامنے پکڑ کر کھڑا کرتی ہے، پھر اس کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو، وہ جیسا بھی ہو، ماں کی آنکھوں میں وہ حسین ہوتا ہے، ماں کی آنکھوں میں حسین ہوتا ہے، اور ماں اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور کہتی کیا ہے؟ شالا نظر نہ لگے، شالا نظر نہ لگے۔ تو وہ رب جو ہے، وہ رب نے اب یہ انسان کی تخلیق کی بات ہے، انسان کو رب نے جب تخلیق کیا، ہر چیز کو لفظ کن سے بنایا ہے، مگر انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو
اپنے ہاتھوں سے بنایا. گویا لگتا یہ ہے کہ چیزیں بنتی نہیں، فرشتے بناتے رہے، مگر جب انسان کے بننے کی باری آئی تو اللہ رب العزت کو بھی انسان سے وہ پیار تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا. یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی بنانے لگے ہوئے کہ ہر چیز جو بنا رہے ہیں انسان کو بھی بنا دیتے ہیں، مگر جب بنانے لگے نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی فرشتوں کو بناتا ہوا، تو اللہ رب العزت نے کہا ہوگا کہ فرشتوں ہٹو، ہر چیز تم نے بنا لی ہے، میری عرش اور کرسی تک سب کچھ بنا دیا ہے، مگر یہ وہ جو شاہکار ہے کہ جسے تمہارے ہاتھوں سے نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے پہلے تجھے بنایا، فسواک، پھر تجھے سجایا، فعدلک، اور پھر تجھے نکھارا ہے، پھر تجھے سرما سرائی لگائی ہے، اور خوب سجا سوار کر پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے تجھے اس نے دیکھا ہے. اور جب اس کی آنکھیں نگاہ قدرت مطمئن ہوئی ہے کہ اس سے بڑا اب اور کوئی حسین نہیں لگ رہا کائنات میں، تو تب اس نے تجھے زمین پر بھیجا، تب زمین پہ بھیجا. تو دوستان دی بکا الا علی الخاشعین، وہ جو ڈرتے ہیں اس سے، اس لیے نہیں کہ وہ قہار اور جبار ہے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے ڈرتے. آپ کہتے ہیں رحمان اور رحیم سے کون ڈرتا ہے بھائی؟ رحمان اور رحیم سے کون ڈرتا ہے؟ ستار اور غفار سے کون ڈرتا ہے؟ اصل ڈرنا قہار اور جبار سے نہیں ہے، اصل ڈرنا رحمان اور رحیم سے ہے، جو اتنا رحم کرنے والا، اتنا مغفرت اور بخشش کرنے والا، اور اتنا عیبوں کو چھپانے والا رب ملا ہے. کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں کہ وہ ناراض ہو جائے، کہ وہ ناراض ہو جائے. ڈرنا اس لیے تھا اس کی شان رحمانیت کی وجہ سے، شان رحیمیت کی وجہ سے ڈرنا تھا کہ وہ جو اتنا کمال کا رحمان اور رحیم ہے، کہیں مجھ سے کچھ ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ وہ محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. الا علی الخاشعین، مگر جو اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں یہ مشکلیں نہیں لگتی، مشکلیں نہیں لگتی. اور ڈرتا کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ ڈرتے ہیں جنہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وہ لوگ گویا ہم جو کائنات میں ڈرتے نہیں ہیں، ویسے توبہ بڑی کرتے ہیں، مگر ڈرتے سارے بیٹھے ہیں. آپ ایمان کی بات بتائیں، ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، توبہ بڑی کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ویسے عام بات کرتے ہیں تو توبہ اللہ معاف کرے، لیکن گل کرنی کو نہیں، یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم نے بات کر دی تو ہم اللہ سے ڈرے کہ نہ ڈرے؟ نہیں ڈرے. تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، بات کر دیتے اور ساتھ کہتے ہیں اللہ معاف کرے. میں گناہ ہم نے کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے نا، کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود کہ اللہ معاف کرے، سیاست کرنو نہیں رہنا، تو ہم کر دیتے ہیں، تو ہم ڈرتے نہیں ہیں. کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، جنہیں یہ گمان ہو جائے، یقین تو بہت آگے کی بات ہے، جنہیں ذرا سا بھی گمان ہو جائے کہ وہ رب سے ملنے والے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں دوستان جو اگر ہم صبر کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف جانے کا گمان بھی رکھتا ہے، اسے بھی یہ صبر نصیب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں صبر بنیادی طور پر دو طرح کا ہے. کتنی طرح کا؟ دو طرح کے لوگ صبر کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو زاہد کہلاتے ہیں، ان کا صبر ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عاشق کہلاتے ہیں، ایک ان کا صبر. زاہد کا صبر اور ہے، عاشق کا صبر اور ہے. اور ہم تو ابھی تک زاہدوں میں بھی شمار نہیں ہیں. اب زاہد کا صبر کیا ہے؟ اس صبر میں اس کی عربی میں ٹرمز ہے، مگر میں آپ کو اردو میں بتا دوں تو ایک صبر یہ ہے، زاہدوں کے صبر کا ایک درجہ یہ ہے، جو پہلے درجے کے زاہد ہوتے ہیں ان کا صبر یہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کہا اسے حرام جانا، جو حلال کہا اسے حلال جانا، ہزار نفسانی خواہشات کے باوجود
اس کے حرام کو حرام جانا اور حلال کو حلال جانا، یہ زاہدوں کا صبر ہے۔ اب اسی صبر پر ہم تو فارغ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، اس کے باوجود ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم تو زاہدوں میں اس پہلے درجے کی بھی زاہد نہیں ہے۔ پہلے درجے اللہ نے جنہیں توفیق عطا کی، مگر یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ میں جلدی سے گزر رہا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زاہد جو صبر کرتا ہے، اس کے صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی پل دو پل کے لیے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، کوئی تھوڑی تھوڑی جو آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں پر جو صبر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زاہد ہے۔ وہ کون ہے؟ زاہد ہے۔ اور جو عشاق ہوتے ہیں نا، یہ زاہدوں سے آگے کے لوگ، متقین اور صالحین، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی لوگوں کے سامنے آپ اسے بیان کرتے ہیں، یا اللہ کے سامنے یا کسی مخلوق کے سامنے۔ اسی طرح یا اللہ سے شکایت کریں گے یا مخلوق کے سامنے۔ اب اللہ نے بیماری بھیجی، اللہ نے کوئی پریشانی بھیجی، کوئی آزمائش بھیجی، آپ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اسے تو پتہ ہے کہ میں نے بھیجی ہے، اسے تو پتہ ہے۔ اب اللہ سے گلہ کریں گے تو یاری نہ رہی، اللہ سے یاری نہ رہی، اور مخلوق سے گلہ کریں گے تو ایمان نہ رہا۔ تو ہمارا تو سارا دن ہی گلوں سے گزر جاتا ہے۔ کبھی اس کے سامنے دیکھو، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ایسے حالات ہیں، فلاں آدمی ہے، اسے نہ کبھی مسجد میں دیکھا، نہ کبھی ذکر کرتے دیکھا، نہ کبھی کسی فقیر کو دیتے دیکھا، وہ موجے کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ باتیں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی؟ جی جزاک اللہ۔ میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ میں قصہ تو سنا نہیں رہا تھا، میں اپنے آپ کو ذرا دیکھنے کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جو صبر ہے وہ اپنے من میں ڈوبے گے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا بننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا بننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم سارے جو ہماری تگودو ہوتی ہے دوسرے کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں ایک لمحہ بھی ہم نے کبھی گزارا نہیں۔ تو یہ دوسرا صبر کیا ہے؟ اس کی طرف سے مصیبت آئی، اہل اللہ کیا کہتے ہیں اسے بتائیں گے تو یاری نہ رہی کیونکہ یار کی طرف سے آئی ہے، اور لوگوں کو بتائیں گے تو ایمان نہ رہا کیونکہ جس نے دی تھی بات اسی سے کرنی تھی، بات تو اس سے کر، کسی دوسری سے کیا؟ آپ کو آپ کی ماں سے کوئی گلہ ہے تو ماں سے کہیں گے نا، دوسرے محلے میں جا کر کسی سے تو نہیں کہیں گے میری ماں نے مجھے یہ کہا، باپ نے یہ کہا۔ اور جب لوگ ایسا کہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی لگنا حلالی، حلالی نہیں، لگنا حلالی نہیں۔ مئو کیوں نہ گلہ مائیں کی چوتھے شارے چوتھے بندے گئے تو کوئی کرتا ہے، تو اب اللہ کا گلہ بندوں میں کرے تو ایمان نہ رہا، ایمان نہ رہا۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے اور اس پر صبر کیا جائے تو اللہ رب العزت اس پر اسے جو اجر عطا کرتا ہے وہ اپنی رضا کا عطا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، عرصہ دراز تک علیل رہے، تو جب امتحان سے گزر گئے اور آپ کو شفا نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک دن پوچھا کہ ایوب وہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ دن اچھے تھے جب تم بیمار ہوا کرتے تھے یا یہ دن اچھے ہیں جب اب تم ٹھیک ہو، صحت مند ہو؟ تو حضرت ایوب عرض کرنے لگے مولا وہ دن اچھے تھے، مولا وہ دن اچھے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں؟ وہ دن کیوں اچھے تھے؟ عرض کرنے لگے مولا وہ دن سارا تو بیماری میں گزر جاتا تھا، علالت میں گزر جاتا تھا، مگر جب شام ہوتی تھی تو پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایوب کیسے ہو؟ جب تو پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، میرے سارے دن کے دکھ درد دور ہو جائے۔ اب میں ٹھیک ہوا ہوں، مجھے تو پوچھنے بھی نہیں آتا۔ تو بندہ جب صبر کرتا ہے تو رب خود پوچھتا ہے کہ بندے میرے تو کیسا ہے، تو کیسا ہے؟ جب بندہ صبر کرتا ہے، ہم نے صبر کو بڑا ہلکا لے لیا، بندہ جب صبر کرتا ہے تو رب خود خبر لیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کیسے ہو۔ شام کو آ کر پوچھتا ہے، شام کو کیونکہ زخم ذرا اور تازہ ہو جاتے ہیں، جو عام بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی رات بڑی مشکل گزرتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے
راتیں مشکل سے گزرتی ہیں، تو جب رات کی مشکل ترین وقت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اگر پوچھتا ہے بتا میرے بندے کیسا ہے، تو پھر رات تو بھلی ہوگی نا، رات بھلی. اور اگر اللہ نہ پوچھے تو دن بھی اندھیرا ہے، اور اللہ پوچھ لے تو رات بھی اجالا ہو جاتی ہے، رات بھی روشن ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتی ہے، تو رات بھی منور ہو جاتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ دن اچھے تھے جب تو میرا حال پوچھا کرتا تھا. اب صبر کا تیسرا جو زاہدوں کے لیے درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت بڑی مشکل آ جاتی ہے، بہت بڑی مشکل آ جاتی ہے، بہت بڑی آزمائش جو دیر تک رہتی ہے، اس پر بھی وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہیں. جو بھی حالات ہو جائیں، حالات جو بھی ہو جائیں، انتہا کو پہنچ جائیں، پھر بھی وہ صبر ہی سے کام لیتے ہیں. یہ تھا زاہدوں کا صبر. یہاں تک اب آتے ہیں عاشقوں کے صبر کی طرف کہ عاشقوں کا صبر کیا ہوتا ہے. زاہدوں کے سارے صبر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جہاں زاہدوں کے سارے صبر دم توڑ جاتے ہیں، وہاں سے عاشقوں کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. عاشقوں کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے عشاق کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں امام حسین کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، رسول کائنات کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سارے عاشقوں کے صبر دم توڑ جاتے ہیں، یہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں، یہاں سے وہ صبر شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو صبر تھے زاہدوں کے، یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھٹی میں مل گئے. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر صبر اور یہ آزمائشوں پر صبر، یہ تو ان کی گھٹی میں تھے. ایک دن کسی فقیر نے دروازہ پر بیٹھا ایک شخص سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا، اور فقیر نے اس کے سامنے والا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک آدمی نکلا، اس نے کچھ مانگا اور اس نے اسے تازہ خوراک دے دی، روٹی تھی، کھجور تھی، تازہ دے دی. تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بیٹے یہ جو سامنے فقیر تیرے بیٹھا ہے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اسے بھی کچھ دے دو، اسے بھی کچھ دے دو. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ارے بابا جی یہ جو بیٹھے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں یہ اس گھر کے مالک علی المرتضیٰ ہیں، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں، میں ان کا بیٹا حسن ہوں. یہ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، خود سوکھے ٹکڑے کھائے. خود جہاں سے لوگوں کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، عشاق کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اہل بیت اطہار کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں ان کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے صبر کی ابتدا یہاں سے، صبر کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. اور یہاں میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں تک پہنچ جائیں آپ، تو آپ کو جب صبر کی اس انتہا کو پہنچیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین اور ان کی محبت کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت، یہ ایک حقیقت ہے. اب تمام تر صبر کی انتہا جہاں ہوئی وہاں حسین کے صبر کی ابتدا ہو رہی ہے، حسین کے صبر کی ابتدا ہو رہی ہے. تو یہ قصہ کہانی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کچھ زمینی نہ تھی بلکہ آسمانی تھی، اور یہ آسمانی اور مکانی بھی نہ تھی، یہ حقیقت لامکانی تھی. کہاں کی تھی؟ لامکانی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے کتنے ستون بنائے؟ بنیادی طور پر یہ ٹیبل کے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون ہیں. تو بیسک 4 ستون بنائے، فرشتوں کو وہاں سنبھالنے کے لیے بنائے، فرشتے بنائے. جہاں سے حدیث وہ شروع ہوتی ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ نے اپنے محبوب سے کے نور سے کیسے کیسے کی. تو اللہ رب العزت نے وہ ستون بنائے، اور ان میں سے 2 ستون وہاں نہیں رکھے، ان میں سے 2 ستون وہاں نہیں رکھے. عرش کے 4 ستون ہیں، مگر ان میں سے 2 ستون وہاں نہیں ہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے ستون بنائے اللہ رب العزت نے، مگر ان 2 ستونوں کو زمین پر بھیج دیا. آقا وہ ستون کون تھے؟ فرمایا حسن اور حسین. کون ہے؟ حسن اور حسین ہے. مولا ذرا یہ بھی فرما دیجئے، اب یہ راز سمجھ نہیں آ رہا کہ عرش کے یہ ستون تھے. اب یہ ستون عرش کے ہیں، تو عرش کہاں ہے؟ لامکان.
کہاں ہے؟ لا مکان ہے۔ تو سمجھ جانا چاہیے کہ حسن حسین مکانی نہیں، لا مکانی نہیں، لا مکانی ہے، زمانی نہیں، لا زمانی ہے، زمینی نہیں، آسمانی بھی نہیں، سدرۃ المنتہائی بھی نہیں ہے، عرشی اور کرسی بھی نہیں ہے، یہ لا مکانی۔ اس سے بھی آگے کی بات ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اگر یہ عرش تک ہوتے تو وہیں رہتے نا، عرش تک ہوتے تو وہیں رہتے، وہ عرش تک ہوتے تو بتائیے نا، عرش وہیں ہے نا، یہ عرش تک ہوتے تو وہیں رہتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو عرش پر رہ کر، عرش کے اوپر رہ کر وہ ہمارے قریب ہے۔ مگر قربتوں کا کمال دیکھیے کہ اس نے وہ عرش کے دو ستون، کہ لوگ کہیں گے یہ عرش وہ دور ہے، جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ کہاں رہتا ہے، وہ اوپر آسمانوں پہ رہتا ہے، وہ اوپر آسمانوں پہ، ہم بھی سمجھتے وہاں دور رہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے وہ دو ستون آ کر فرماتے ہیں کہاں بھیج دیے؟ زمین پر بھیج دیا۔ بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ اور کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، خیر اور شر کی دونوں قوتوں کو تخلیق فرمایا، اور پھر کفر اور ایمان کی طاقتوں کو اور منافقت کی طاقتوں کو تخلیق فرمایا، اچھائی اور برائی کو بتائیے نا تخلیق فرمایا، جنت اور دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ یہ دو ستون زمین پر بھیج کر گویا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ یہ خیر اور شر کی دو طاقتیں ہوں گی، ایک طرف خیر ہوگی، ایک طرف شر ہوگا، ایک طرف اچھائی ہوگی، ایک طرف برائی ہوگی۔ اچھوں کو اچھائی کا نتیجہ دینا ہے، بروں کو برائی کا نتیجہ دینا ہے۔ اس کے لیے ایک طرف جنت ہوگی، اس طرف دوزخ ہوگی۔ کیسے پتا چلے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ کیسے پتا چلے کون مومن ہے کون کافر ہے؟ کیسے پتا چلے کون خیر پر ہے کون شر پر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس معیار کے لیے زمین پہ حسن و حسین کو بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مشکل تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کا معیار بنا کر اور جنت اور دوزخ کی تقسیم کے لیے ان دو ہستیوں کو یہاں بھیجا، ورنہ تھے کیا کہا؟ لا مقام، عرش کے ستون، عرش کے ستون تھے۔ تو بھیجا اس معیار کے لیے، یہ جانچنے کے لیے، اس امتحان کے لیے، جنت اور دوزخ کی تقسیم کے لیے، خیر اور شر کی تقسیم کے لیے انہیں معیار بنا کر بھیج دیا۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حسن اور حسین کا قرب یہ خیر ہے، اور اس خیر کا نتیجہ جنت ہے، اور ان سے دوری شر ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور یہ میری بات یا جذبات کی بات نہیں ہے، آقا نے فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہیں ان سے محبت مجھ سے محبت، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جملہ بدل گیا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جنت عطا کرتا ہے، جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ مجھ سے گویا دشمنی رکھتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ بے شمار حدیث ہے اس موضوع پر۔ گویا جنت اور جہنم کا معیار کیا ہوا؟ اللہ کی محبت، بتائیے؟ نہیں۔ رسول کی محبت؟ نہیں۔ کس کی محبت؟ حسنین کریم۔ تو میں نے ایک دن جواب میں لکھا امام حسین سلامت رکھے آپ، امام حسین آپ کو، تو آگے دوسری برادری کا آدمی کہتے ہیں حضرت جی یہ اللہ سلامت رکھتا ہے، امام حسین کیسے سلامت رکھتا ہے؟ میں نے یہی کوٹ کیا، بابا جی جنت اسی کی جس کے حسین، جو حسین کا ہو گیا جنت اسی کی، اور جو حسین سے دور ہو گیا جہنم بھی اسی کی۔ تو اصل سلامتی حسین سے مانو۔ اللہ بھیجتا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جانوں پر ظلم کرو تو میرے پاس نہیں آنا، ادھر جانا، میرے پاس نہیں آنا۔ کدھر جانا ہے؟ محبوب کے پاس جانا ہے، اور محبوب کے پاس آئے تو کہتا ہے میرے پاس نہیں آنا، ادھر جانا ہے۔ کس کے پاس؟ حسنین کریمین۔
جس کے حسنین ہو گئے اس کا حسنین کا نانا ہو گیا، اور حسنین کا نانا جن کا ہو گیا اس کا خدا ہو. تو جسے حسین سلامت رکھے اسے سلامتی کی سند مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، اور اسی کو سلامتی کی سند اللہ کے در سے ملتی ہے. تو یہ سارا معیار بنا کر اللہ رب العزت نے زمین پر حسنین کریمین کو بھیجا، اور پھر یہ یہاں یہ معیار بنایا، اور چور راستے والوں کے لیے پھر ایک رکاوٹ ڈال دی. اور وہ کیا کہ ہم بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا ایماندار سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، بڑے مبلغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا چلے جاؤ گے، لیکن الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، دروازے پہ حسن اور حسین سے ہوں گے. وہ پہچانتے ہیں کون اس راستے سے آیا ہے، کون اس راستے سے گیا ہے. ہمارے راستے سے گزر کر کون آ رہا ہے، اور ہماری مخالفانہ راستے سے روش سے گزر کر کون آ رہا ہے. تو وہاں بھی وہ پہچان کر وہ پہچانیں گے. ہو سکتا ہے ماتھے پہ محراب بھی ہوں مگر دروازے پہ جائے تو روک لیا، اور ادھر ہو سکتا ہے گناہوں کے انبار ہوں، ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے جہنم کے دروازے پہ. دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے، رسول کائنات کی محبت ہے، اور ہے بڑا گناہگار. ایک صحابی تھے نا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتے تھے، بار بار حد بھی لگتی، پھر گناہ کر دیتے، پھر گناہ کر دیتے، پھر گناہ کر دیتے. تو مسجد نبی میں چند صحابہ بیٹھ کر نا تو ان کی باتیں کرنے لگے، اور باتیں کیا کرنے لگے، یعنی ان کی بات کرتے ہوئے نا لعنتی کے لفظ استعمال کیے. کون سا لفظ؟ کہ یہ دیکھو ایسا بدبخت ہے کہ آقا معاف کرتے ہیں، حد بھی لگتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اسی گناہ میں گر جاتا ہے، وہی گناہ پھر کر بیٹھتا ہے. تو آقا اندر سے تشریف لائے اور وہ بات سن رہے تھے صحابہ کی. تو میرے آقا نے فرمایا، غور طلب بات، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اسے لعنتی نہ کہو، کیوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، مجھ سے پیار کرتا ہے. ارے جتنا بھی گناہگار ہو، مصطفیٰ سے، حسنین کے نانا سے جسے پیار ہے، حسنین سے جسے پیار ہے، آقا جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم کا پروانہ لے کر جہنم کے دروازے پر پہنچے گا. آقا پوچھیں گے کدھر آ رہے ہو؟ عرض کرے گا مولا بڑا گناہگار تھا، جہنم کی طرف آ رہا، بڑا گناہگار تھا اور فرشتوں نے مجھے جہنم کی طرف بھیج دیا ہے. آقا فرمائیں گے یہ چٹ مجھے دے دو. آقا اس سے چٹ لیں گے اور وہ ڈسٹ بن میں پھاڑ کر گرا دیں گے. ایک نئی چٹ لے کر کہیں گے کہ میرے غلام جہاں جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر، ابھی کچھ اور رہتے ہیں، انہیں بھی لے کر آ رہا. سبحان اللہ، انہیں بھی لے کر آ رہا. تو یہ سارے فیصلے کہاں ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام کی محبت پر. آخری ایک آیت، اس ساری گفتگو کا آخری آیت پڑھ کر پھر انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں. یہ باتیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کوئی شخص کہنے لگا، اور اکثر کہتے ہیں کہ تو کچھ یہ ہکا عید پڑھنے تو اسے ایتا گھن کے 2 گھنٹے گھنٹہ لگنا ہے. میں آگا جھلیا ہک عید پڑھ کے گھنٹہ 2 نہیں. اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی ہے، اس ایک عید پر اس نے کتنی تفسیریں لکھ دیتے، کتنی تفسیریں لکھ دیتے. اصل بات یہ ہے کہ جو جملہ عید میں ہے اور جو راز اس عید میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان رازوں کو کھولنا ہوتا ہے. اب جس کی جتنی بھی اللہ رب العزت نے اسے فہم دیا، شعور دیا، ادراک دیا، عقل دی ہے، اور جتنا علم دیا ہے، جتنا اس کا کرم ہے، اسی حساب سے وہ آیتوں کو کھولتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام اگر فارغ بیٹھے ہوتے نا تو ان سے یہ راستے پر کہیں نہ کہیں مل جاتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے، حضرت جی ذرا یہ بتانا اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم ہے. اب حضرت دروازے کہیں گلی میں کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں گلی میں کھڑے ہیں، اور کسی نے پوچھ لیا اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ صبح تھی، پھر اشراق ہوئی، پھر چاشت ہوئی، پھر زور ہوئی، پھر عصر ہوئی، پھر مغرب ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی وہ آیت چل رہی ہے، وہ آیت ابھی چل رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا فیض ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ کرم لوگوں پر کیا. ہم پر بھی اللہ رب العزت ایسا کرم فرمائے
دعا کریں نا آپ بھی کہ ہم بھی سوچنے والے بن جائیں، ہم بھی سوچنے والے بن جائیں۔ تو آخری آیت جس پر یہ ساری گفتگو ختم ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آخری الفاظ ہیں اور انہیں غور سے پیغام کے طور پر اسے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور میں بات ہمیشہ عقائد کی کرتا ہوں، واقعات کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ واقعات بھی حقیقت ہے، واقعات بھی حقیقت ہے، مگر ادھر نہیں جاتا۔ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہی سبب ہے ہم اس معاملے میں کمزور ہیں۔ تو ہمارے لوگ ذرا کسی کی چکنی چپڑی بات ہوئی، میٹھی بات ہوئی تو ادھر چل پڑے، کیونکہ اپنی عقائد کے حوالے سے اپنی کلیئرٹی نہیں ہوتی نا، واضح نہیں ہوتا، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لنگر بھی کھا لیتے ہیں، مگر ہمیں اپنے عقیدے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ دے جو کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہو سکنا انجوس ہو سکنا اونج ہونا چھونا کیوں نہیں، اصل گل ہے کہ ادھے کوئی شاید نہیں آپ پتا کوئی نہیں مڑ جی تو برو کھا تھے میں کی جائی تھی، میں آخا میں کہیں یار سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لیے خطاب کرے ہے نا، تو ان کے خطاب میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک مجمع ہوا کرتا تھا، اور بغیر سپیکر کے سارے وہ بات جس طرح پہلا سنتا تھا اسی طرح آخری سنتا تھا۔ تو وہاں لنگر کا اصل اہتمام لنگر کا نہیں ہوتا تھا، اصل اہتمام خطاب کا ہوتا تھا۔ جس کا ہوتا تھا؟ خطاب کا، اور خطاب بھی ہفتے میں 3 دن ہوتا تھا امام اعظم کا، اور اس وقت یہ گاڑیاں واڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ عراق کے شہر میں ایک شخص خطاب کرتا ہے، 3 دن خطاب کرتا ہے، وہ مخلوق جو لاکھ تک آ جاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، وہ کہاں سے آتی اتنی؟ تو میں نے کہا تبرک بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل توجہ ان ہستیوں کے اخلاق اور کردار اور ان کے نقش قدم اور ان کے پیغام کی طرف ہونی چاہیے۔ اگو ایک شخص بولا اور جی حلوے نہ بھی لنگر نہ بھی اپنا ثواب ہے اپنی برکتاں، اپنا ثواب ہے ثواب ہے اپنی برکتاں۔ میں نے کہا کہ جس ہستی کے نام کے لنگر کی اتنی برکت ہے، اس ہستی کا کردار اگر اپناؤ گے تو کتنی برکت ہے۔ بھئی یہ لنگر کی برکتیں، بس لنگر کی برکتیں اتنی ہیں بڑی ہیں، باقی ہے کو نماز نہ نے پڑھی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سردیوں کی راتیں تھیں، اور کئی راتوں سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتباتوں نہ تہجد کسی نے پڑھنے ہے تو بڑی بڑی نماز ہے۔ تو بھائی وہ سوتے تھے لیکن بیٹھ کر سوتے تھے، اور بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایک فکر مسئلہ، بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ تھلی مار کے بیٹھے ہو نا تینیا کے پیچھے جھکے نہ تھی میں تو وضو نہیں ٹوٹے، وضو نہیں ٹوٹے کی جائے تھے بیٹھے۔ تو حضور غوث اعظم وہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ ایک وہ تھکی ہوئی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، جاگ کر تو ایک رات سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کسرا ایران کے، وہ جو پرانے کھنڈرات تھے وہاں رہتے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، کھنڈرات میں رہتے تھے۔ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اوپر، اور خیال آیا کہ آج تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر نفس نے چاہا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ ایک پاؤں سیڑھی پر تھا اور دوسرا پاؤں اوپر والی سیڑھی پر رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ جس طرح آپ ذرا ترتیب بنائے نا، ایک سیڑھی پر پاؤں اور دوسرا ایسے کھڑ کے آپ ذرا رکوع کی حالت میں بھی ہوں اور پاؤں اٹھا ہوا ہو اور خیال آ جائے، تو حضرت غوث اعظم کو جب خیال آیا تو وہیں کھڑے ہو گئے۔ ایک پاؤں سیڑھی پر ہے اور ایسے بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا پاؤں دوسری سیڑھی کے قریب ہے، رکھا ہوا نہیں ہے، وہیں کھڑے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر دی، پورے قرآن کریم کی تلاوت کر دی۔ اور جب تلاوت کی تو نفس کی طرف متوجہ ہونا آرام آئے، اب سکون ملا تجھے، تو کہتا ہے میں ذرا ریسٹ کر لوں، میں ذرا ریسٹ کر لوں۔ تو ہم اس طرف تو نہیں جاتے، لنگر کی برکتیں بڑی کھاتے ہیں، اور یہ برکتیں جو ہیں انور بیگ صاحب، یہ جو برکتیں ہیں ان برکتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ مقام کہاں سے پایا کہ ان کے نام کا لنگر بھی پک جائے تو برکتیں دیتا ہے، یہ مقام کہاں سے پایا؟ اس مقام کی طرف توجہ دینی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آقا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب آپ انہیں کہہ دیں
یہ آپ کی خدمتوں اور محنتوں کا صلہ، آپ کی اس تبلیغ کا صلہ، آپ کی اس پیغام توحید کا صلہ، ان کاوشوں کا صلہ دینا چاہتے ہیں، بدلہ دینا چاہتے ہیں، کچھ مال دینا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مگر اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میری آل سے پیار کرو، میری آل سے۔ اب وہ بات جو آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ معراج مومن کیا ہے؟ نماز۔ تو آقا نے کچھ لینا تھا تو نماز لیتے، کچھ لینا تھا تو روزہ لیتے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں روزہ دار کے لیے، روزہ لے لیتے، کچھ اور چیزیں لے لیتے، کسی عبادت کی طرف نہیں، بلکہ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، اور محبت فی القربہ نہیں۔ قرآن میں جب بھی اللہ اور رسول کی بات آئی ہے محبت کے ساتھ آئی ہے۔ ایک یہ لفظ ہے جو صرف آل بیت اطہار کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ میرے محبوب کی آل سے، مجھ سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو، مگر رسول کی آل سے محبت نہیں، محبت کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور فرق کیا ہے محبت اور محبت میں؟ محبت میں محب اپنے محبوب کے علاوہ رہ سکتا ہے، محبوب کے علاوہ رہ سکتا ہے، مگر محبت میں محب اپنے محبوب کے علاوہ نہیں رہ سکتا، محبوب کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پانی سے نکالیں تو وہ مر، پانی سے نکالیں تو مر جاتی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کا تقاضا آل بیت اطہار کے لیے یہ ہے کہ عبادتیں کرتے رہو، کیونکہ عبادتوں کا وقت ہے۔ دن میں 5 بار اذان ہوگی، 5 نمازیں ہیں، سال میں 1 بار ماہ رمضان آئے گا، باقی 11 مہینے چھٹی، زندگی میں 1 بار اگر مال ہے، استطاعت ہے تو حج کر لو، نہیں ہے تو چھٹی، نہیں ہے تو زکوٰۃ کا نصاب ہے تو دو، نہیں تو رخصت ہے، رخصت ہے۔ یہ محبت کے تقاضے اور محبت کے اعمال ہیں۔ مگر جب آل بیت اطہار کی بات آئی تو فرمایا یہاں محبت نہیں کہ کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لیا چھوڑ دیا روزہ، کبھی رکھ لیا۔ حج پیسے ہیں تو کر لیں گے، پیسے ہیں تو نہیں بھی کر سکتے، ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، محبت نہیں، یہاں مودت ہے کہ آپ کے من سے اہل بیت کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی دور ہوئی، آپ ایمان سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے۔ گویا آخری جملہ، گویا اہل بیت اطہار کی محبت ہر عبادت سے افضل، ہر عبادت سے افضل۔ پھر کہیں ذرا، اہل بیت اطہار کی محبت ہر عبادت سے افضل، اور اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ یہ محبت نہ ہو تو عبادت عبادت نہیں ہے، اور ایمان یہ دھوکہ ہے، ایمان پھر نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جو محبت آل بیت کے سانچے میں ڈھل کر ہے، سانچے میں ڈھل کر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے جو اصل ایمان ہے، جو عین ایمان ہے، جو ہر عبادت کی جان ہے، جو ہر عبادت کی اصل ہے، جو ہر عبادت سے بڑھ کر ہے، ہر عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور ہمیں آل بیت اطہار کی کیا نصیب فرمائے؟ بولے نا، محبت نہیں بلکہ یہ لفظ یاد رکھیں، یہ لفظ یاد رکھیں، اور اس لفظ کی تعریف بھی یاد رکھیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہوتی ہے۔ تو کوئی آکھے بھی تساں بھائی حسنین کریم میں نال بڑا پیار ہے، نہیں پیار نہیں، ایسا محبت، ایسا محبت ہے۔ اب جب ہم یہ تقاضا کریں اور یہ اعلان کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں محبت ہے، تو پھر آل بیت اطہار کا کردار اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری، یہ اصل بات ہے۔ آل بیت اطہار کا کردار اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ محبت پانی سے نکلیں گے تو مچھلی مر جاتی ہے، اور اس کردار سے نکلا تو بندہ مومن ایمان گیا اور بندہ مر گیا، موت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ موت۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ حیات نصیب فرمائے، محبت والی حیات نصیب فرمائے۔ آپ سب کا آنا، ہم سب کا ملنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔